السلام علیکم دوستوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ تابوت سکینہ کی ہسٹری کیا ہے، اس کا واقعہ کیا ہے، اس کے پیچھے یہودی آج دنیا بھر میں اس کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ ہے کیا۔ تو یہ ایک شیشم کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے ہی ساتھ میں رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد ان کی اولادیں بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا۔ تو آپ اس کے تورات شریف میں اپنا خاص ساز سامان رکھنے لگے۔ تابوت سکینہ کے اندر کیا تھا؟ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں اور حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، ان کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیاں کے چند ٹکڑے، کچھ حصے، اس کے علاوہ حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ یہ بڑی ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے، جہاد کا نہیں لڑائی کرتے تھے، اور کفار کے لشکروں کی کثرت، ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے کہ وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے، یعنی وہ لوگوں کو دیکھ کے گھبرا جاتے کہ ان کے لڑ نہیں سکتے، لیکن یہ تابوت جو ہے اس کے اپنے آگے رکھ لیتے۔ تو اس صندوق میں ایسی رحمتیں اور برکتیں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون، جو لڑنے والے تھے، بنی اسرائیل تھے، ان کے دلوں میں سکون آ جاتا اور اطمینان پیدا ہو جاتا تھا کہ مجاہدینوں کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹان سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ یعنی تابوت سے پہلے ان کے دل ایک دم ڈرتے تھے کہ سامنے والے کتنے لوگ ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے، لیکن جب تابوت کو اپنے سامنے رکھا تو ان کے گھبرائے ہوئے دل جو ہے ایک دم پتھر سے زیادہ مضبوط ہو گئے۔ جس قدر سمندر آگے بڑھتا تھا، آسمان سے رحمتیں نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے اللہ سے، تو ان کی دعائیں اللہ قبول کرتے تھے اور بلاؤں، مصیبتوں سے، وباؤں کی آفتیں اللہ ہٹا لیتے تھے۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ و برکت و رحمت کا خزانہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو ان لوگوں میں معاشی اور طغیانی اور سرکشی اور گناہوں کا دورہ ہو گیا، یعنی گناہوں میں یہ لوگ اپنے آپ کو ڈال دیے، ملوث کر دیے، تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا کہ اللہ نے عذاب بھیج دیا کہ قوم عمالقہ کے کفار، یعنی قوم تھی ان کی بستی میں، قوم عمالقہ کے کفاروں نے ان لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا، ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس مبارک صندوق کو بھی اٹھا لے گئے۔ اس مقدس صندوق کو نجاستوں کے ٹکڑے کھانے میں پھینک دیے، یعنی وہ قوم ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ صندوق کی کتنی بابرکت ہے، تو نہ جاننے کے بنیاد پر جہاں کچرا پھینکا جاتا تھا وہاں پر اس صندوق کو پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر
یہ بوال آیا کہ وہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھونک دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ مقدس صندوق میں کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے۔ تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی اور ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا، یعنی بیل گاڑی میں رکھ کے یہاں لے کر آگے بنی اسرائیل کے پاس۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا کہ جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائیں۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کو کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ مل گئی ہے، اور یہ صندوق ٹھیک اسی وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس آیا جبکہ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہ شرط لگا دی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر راضی ہو گئے۔ تفسیر روح البیان جلد 1 صفحہ 386 یہ اس کا ریفرنس ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں اس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے، اور ان کے نبی نے فرمایا ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس سے تمہاری رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معزز موسیٰ و ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک ہمیں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 248۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ نے اس میں صاف صاف کہہ دیا ہے۔ آج ہم اس لیے دیکھیں اس تابوت کو ڈھونڈنے کے لیے یہودی جو ہے پورے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ہر جگہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم کو وہ تابوت سکینہ مل جائے گا تو ہم دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ جیسے آج کہا جا رہا ہے کہ 1 ورلڈ آرڈر ہو جائے گا، پوری دنیا میں یہودی جو ہے کنٹرولنگ کر لیں گے، کہ اگر وہ تابوت سکینہ ان کو مل جائے گا تو یہ اسی کی تلاش میں ہے، یہ اس کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں۔ اور اللہ نے صاف صاف کہہ دیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح ہدایت عطا فرماوے۔ اس لیے اللہ نے آخری میں دیکھو شرط لگا دیا، اگر تم ایمان والے ہو۔ اب ساری چیز ہمارے لیے ہے، اللہ اگر ہم صحیح میں ایمان والے ہیں، لیکن کون سا ایمان؟ اللہ کو صحابہ کا ایمان مطلوب ہے۔ اللہ کرے ہمارا وہ ایمان بن جاوے، لیکن خالی بولنے سے نہیں ہوگا میرے بھائیوں، اس کی محنت کرنی پڑے گی، دعوت کی محنت کرنی پڑے گی۔ جو نبی نے کام کیا ہم کو بھی وہی کرنا پڑے گا۔ وہ ایمان، وہ اعمال ہمارے زندگی میں کیسے آ جاوے تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جاوے۔ اللہ اسباب کے تحت ہمارے کام بناتے ہیں، اس لیے اللہ تابوت سکینہ کا اللہ محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے نہج اس کو ایک واسطہ بنا کر کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے تاکہ ہم سب اس ایمان کے سطح پر آ جاوے جس کو اللہ چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔